بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 18 درس ہو چکے، اور ہمارا جو آخری سوال تھا اور جس کا جواب ہم ذکر کر رہے تھے کل والے درس کے آخر پہ، کہ ایک امام جو ہے اگر وہ غیبت میں ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی اس پر یقین رکھنا کہ ہمارے امام ہیں لیکن غیبت میں ہیں، ہمارے اندر نہیں ہیں، جبکہ امام کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس کے کچھ فوائد تھے جن کے بغیر گزارا نہیں تھا، تو اب وہ کیا یعنی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہم نے وہاں کل والے درس میں جو ہے 4 فائدے ذکر کیے تھے اس مطلب کے۔ 5واں فائدہ جو ہے غیبت میں ہونے کے باوجود بھی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی شفقت اور محبت مومنین کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ صبح و شام ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی کی دعا وہ اور حیثیت رکھتی ہے، اور ایک معصوم امام کی دعا اللہ کی ذات جو ہے وہ رد نہیں کرتی ان کی شفاعت کو، تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ان کی دعا سے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مصیبت کیسے ٹلی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایسے حالات بنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں مومنین کیسے بچیں گے، لیکن کوئی ایسی مدد ہوتی ہے غیب سے کہ آدمی جو ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی دعائیں بہت سارا کردار ادا کرتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کے لیے ہماری دعائیں نہ ہوتی تو دشمن انہیں اپنا نوالا بنا لیتے۔ یہ جو ہے بہت بڑا فائدہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا، اس لیے دعا میں مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا ہمیں امام زمانہ کی دعاؤں میں جو ہے ہمیں بھی شامل فرما، ان کی محبت ان کی رأفت ہمیں شامل حال ہو۔ 5 فائدے باقی رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اگر درمیان میں موجود ہو اور وہ قیادت کر رہا ہو معاشرے کی اور معاشرہ ان کی مان رہا ہو تو دنیا جنت بن سکتی ہے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ امام غیب ہے، اس کا ہم سبب یعنی لوگ سبب ہیں، وہ تو دوسرے ہمارے ائمہ بھی نہیں کر سکے کہ جو قیادت کرنی تھی اور معاشرے کو جو ہے جنتی معاشرہ بنانا تھا اور کمال تک لے جانا تھا اور دین اسلام کا بول بالا کرنا تھا، وہ تو دوسرے ائمہ بھی نہیں کر سکے چاہے وہ غیب نہیں بھی تھے، اس لیے کہ لوگ اصلاً ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ چاہتے تھے کوئی مثلاً ایسا آدمی ہو کہ جو ہماری بات مانے، ہمیں مال و دولت دے، ہمیں پیسوں پر کئی ایک حکمران جو ہے بڑے بڑے قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے، ظلم کے ذریعے سے کسی پر جو ہے اس کو قابو کر لیتے، پیسے کے ذریعے سے۔ تو وہ غیب ہو یا نہ ہو پھر فرق نہیں ہے، درمیان میں بھی موجود ہو تو وہ فائدہ مترتب نہیں ہوتا جو ہونا تھا جب تک لوگ انہیں اپنا لیڈر اور اپنا قائد نہ بنائیں۔ مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی، کوئی شک ہے کہ اگر لوگ ان کی اتباع کرتے تو وہ جنت کے دروازے پہ لے جاتے ہیں؟ بلکہ خلیفہ ثانی کا یہ قول ہے کہ جب شورا معین کی انہوں نے 6 بندوں کی اور کہا گیا کہ فلاں کو معین کر دو، شورا کیوں بناتے ہو، فلاں کو معین کر دو، سب کے نام، اور وہ اس کا جواب دیتے گئے۔ علی علیہ السلام کا جب کہا گیا کہ ان کو معین کر دو تو کہا مجھے پتہ ہے کہ ان کو اگر معین کر دوں تو یہ معاشرے کو لوگوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، لیکن کیوں نہیں کرتا، وہاں ایک اور چیز ذکر کر دی، لیکن یہ مانتا تھا کہ وہ جنت تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ والا فائدہ غیبت میں ہے اور یہ والا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا کہ وہ معاشرے کی لیڈنگ اور قیادت کرتے، حکومت کرتے، اس کا ظاہراً غیب ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہے تعلق لوگوں کے اذہان سے، آمادگی سے، ورنہ اگر درمیان میں موجود ہو اور وہ آمادہ نہ ہو تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھا جو ہے اس باب کا، باب نمبر 8 کا 7 نمبر سوال۔ سوال نمبر 8 اس باب کا یہ ہے، چونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں تو ان کے حوالے سے تھوڑا تفصیلات زیادہ ہیں، کتاب میں ہونی چاہیے ایک مومن کو
ہر حوالے سے ان کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام کی ولادت 2255 ہجری میں ہوئی اور اب 1441 ہجری ہے۔ کتاب میں 1437 ہجری ہے، چونکہ کتاب جب لکھی گئی تو 1437 ہجری تھی۔ تو اس طرح اب تک آپ کی عمر 1186 سال بنتی ہے۔ کتاب میں 1182 ہے، چونکہ کتاب 4 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1186 سال ایک انسان اتنا لمبا عرصہ زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک زیادہ سے زیادہ طولانی عمر جو ہے کسی انسان کی وہ 100 سال ہو سکتی ہے، 150 سال ہو سکتی ہے، یہیں تک ہے۔ تو کیسے اتنا عرصہ وہ زندہ رہے؟ یعنی 1200 سال ہونے والے ہیں۔ یہ سوال حقیقتاً جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال اذہان میں تب اٹھتا ہے جب قدرت خدا پر شک ہو انسان کو۔ جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، کوئی چیز ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے، تو پھر کیا چیز ہے اس کے سامنے کسی کو 1200 سال دے عمر یا 12,000 سال دے دے؟ وہ تو کن فیکون سے سب کچھ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو نہیں اب تک یعنی عمر دی ہوئی، جو امام زمانہ سے بھی لمبی عمر ہے، ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو روایت کے مطابق 2500 سال، آیات سے بھی استفادہ ہوتا ہے، تو 2500 سال زندگی عطا کی۔ بلکہ بعض اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی ہے۔ اعتراض کرنے والا عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کہ شیطان ابھی تک زندہ ہے؟ کب سے؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، یعنی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے۔ بعض روایات میں جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں ہے، غالباً 6000 کتنے ہزار سال پہلے سے موجود تھا، عبادت کر رہا تھا۔ پھر لوگ آدم علیہ السلام آ گئے، اولادیں آ گئیں، ابھی تک وہ ہے، جبکہ وہ دشمن ہے۔ تو جو خدا اپنے دشمن کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو کسی اپنے ولی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی اس میں اصلا کون سی مشکل ہے؟ تو تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کیسے اتنی لمبی عمر پا دی امام علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 9 جو ہے اس باب کا، کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ رکھنا اور ان کی حکومت کا عقیدہ رکھنا اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس کو قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، تو کیا قرآن میں بھی ہے یا صرف احادیث میں ہے؟ اگرچہ احادیث میں کمی نہیں ہے، امام علیہ السلام کے ظہور اور حکومت کو جس ٹاپک سے، جس جہت سے دیکھیں سینکڑوں حدیثیں ملیں گی، یعنی متواتر حدیثیں ہیں شیعہ اور سنیوں کی کتابوں میں۔ لیکن کیا قرآن نے بھی اس مطلب کو ٹچ کیا ہے؟ نہیں، جبکہ اتنا مہم ترین مطلب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح سے اعلان کرے کہ ایک مہدی آئے گا اور وہ اتنا عرصہ غیبت میں رہنے کے بعد حکومت کرے گا، قرآن اس طرح اکثر باتیں نہیں کرتا۔ قرآن اشارے اور کنائے کرتا ہے جو اس کے اہل سمجھتے ہیں۔ تو کئی ایک آیات ہیں جن کا صحیح جو ہے مصداق امام علیہ السلام کی حکومت کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ ہم ایک آیت ان آیات میں سے ذکر کرتے ہیں اور باقی آپ کو حوالہ دے دیں گے، ان کو جا کر پڑھنا، ان کا مفہوم سمجھنا، پھر دیکھنا کہ یہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت کے علاوہ کسی پر یہ آیات فٹ آتی ہیں یا نہیں آتی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے تحقیق ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ میرے نیک بندے پوری زمین کے وارث بنیں گے۔ اب یہ چیز ابتداء اسلام سے لے کر کے ابھی تک یہ معنی متحقق نہیں ہوا، اس کا مصداق نہیں پایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے پوری کی پوری زمین جو ہے اس کے وارث بنے ہوئے ہوں، اس کے پر حکومت کی ہو۔
تو لہٰذا اس آیت کا حقیقی مصداق تب سامنے آئے گا جب امام مہدی جل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت ہوگی. تو یہ آیت انہی کے جو ہے حکومت کو بیان کر رہی ہے. مزید جو ہے 3 آیات اور ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کو، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 کو. ان کا بھی جو مفہوم ہے وہ اس کا کوئی اور مصداق نہیں نظر آتا سوائے امام علیہ السلام کی حکومت کے. سوال نمبر 10 اس باب کا یہ ہے کہ یہ غیبت کتنی طولانی ہوگی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ غیبت اب ختم ہونے والی ہے اور ظہور جو ہے وہ قریب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت بہت طولانی ہے، بہت طولانی ہے. یعنی اتنی طولانی ہے کہ بہت سارے لوگ جو شروع میں ایمان رکھتے ہوں گے، غیبت کے لمبا ہونے کی وجہ سے شک میں پڑ جائیں گے. یہ کہنے لگ جائیں گے کہ وہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو اب تک ظہور کر چکا ہوتا. ایک اس جہت سے، دوسرا اس جہت سے کہ مومنین کا کئی بار امتحان ہوگا، سخت ترین امتحانات سے گزریں گے، یعنی چھانٹی ہوگی ان کی. روایات میں ہے کہ ایک چھانٹی ہوگی، دوسری چھانٹی ہوگی، تیسری چھانٹی ہوگی. اتنی آزمائشوں میں پڑیں گے. جو کمزور لوگ ہوں گے وہ شک میں پڑتے جائیں گے، وہ انکار کرتے جائیں گے امام زمانہ کا. صرف مخلص ایمان والے لوگ ثابت قدم رہیں گے کہ بھائی جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے، ائمہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک حکومت اور ایک سلطنت اسلامیہ کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ ہو کر رہے گا، چاہے بعد میں، چاہے مثلا جتنا عرصہ بھی گزر جائے. ان کے ایمان میں شک نہیں ہوگا، ثابت قدم رہیں گے. اور جہاں تک ظہور کی علامتیں ہیں تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جو پہلے ظاہر ہوں گی اور ان سے پتہ چلے گا کہ ظہور کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. یہ علامتیں جو ظہور کو بیان کرنے کے لیے یعنی ظہور کی علامت کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یہ 2 قسم کی علامتیں ہیں. ایک غیر حتمی، دوسری قسم حتمی علامات. غیر حتمی علامات سے مراد ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ ظہور ہو جائے، ہو سکتا ہے مزید دیر ہو. لیکن جو حتمی علامات ہیں وہ جب آئیں گی تو ظاہر ہوں گی تو ظہور حتمی ہے، پھر دیر نہیں ہے، چونکہ وہ ظہور سے پہلے ہی آئیں گی اور فوراً ظہور ہو جائے گا. جو غیر حتمی علامات ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو ہی زمانہ گزر رہا ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں تھوڑی بہت، ان میں سے میں چند ایک عرض کر دوں. مثلا آیا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے ہے کہ جو ہے مسلمان آپس میں ان کی قتل و غارت ہوگی، جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جب سے یہ مذہبی متشدد گروہ سامنے آئے ہیں تو کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. اسی طرح مثلا زمین، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، زمین میں بڑے بڑے زلزلے، شام تباہ ہو جائے گا، اقتصاد کمزور ہو جائے گا دنیا میں، حکام انتہائی ظالم اور جابر ہوں گے، زنا عام ہوگا، سود کا رواج عام ہوگا. سود بہت عام ہو رہا ہے، اب تو بھائی بھائی کو نہیں دے رہا قرض حسنہ، سود لیے بغیر. بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہونا آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے ہوٹل اور دوسری بلڈنگیں بن رہی ہیں. ہم جنس پرستی میں رغبت زیادہ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ان آخری سالوں میں بڑے بڑے حکومتیں اپنے جو ہے وہ سفارت خانوں پر ہم جنس پرستوں والے جھنڈے بلند کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے. یہ ہے غیر حتمی علامات ہیں. کچھ علامات جو ہے وہ حتمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو گئی تو سمجھے کہ یقینی ہو چکا ہے ظہور امام علیہ السلام کا، اور یہ درج ذیل ہے. مکہ اور مدینہ کے
درمیان موجود مقام بیدا علاقہ ہے، اس کی زمین دھنس جائے گی، یہ علامت ہے۔ مکہ میں رکن اور مقام، خانہ کعبہ کا رکن اور مقام کے درمیان ایک حسنی سید نفس زکیہ، وہ بے گناہ قتل ہوں گے۔ تیسرا، ایک ہی مہینہ میں 15 تاریخ سے پہلے سورج گرہن اور 15 کے بعد چاند گرہن لگے گا۔ چوتھی علامت، آسمان سے آگ برسے گی۔ پانچویں علامت، سفیانی کا لشکر بڑھے گا مسلمان ملکوں کی طرف، شام کی طرف سے آئے گا، مثلا عراق کی طرف آئے گا، حجاز کی طرف آئے گا۔ چھٹی علامت، آسمان سے ندا بلند ہوگی جس میں امام علیہ السلام اور ان کے والد کا نام لے کر، یعنی فلان ابن فلان قائم آل محمد ہے، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ آواز ہر بندے کے کانوں تک پہنچے گی۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جو حتمی ہوگی، جن کا ظہور ہوا تو امام علیہ السلام کا ظہور لازمی ہو جائے گا۔ اس باب کا 11واں سوال کہ کیا زمانہ غیبت میں بھی کسی کو زمانے کے امام کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ انتہائی مہم سوال ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو، تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے کسی کی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملاقات کا عام دروازہ بند ہے، کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں جب چاہوں امام سے میری ملاقات ہوتی ہے، میری باتیں ہوتی ہیں، میں ان سے مسائل ڈسکس کرتا ہوں، جیسے سفراء ہوتے تھے، اس طرح کی ملاقات کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جھٹلا دو، جھوٹا ہے وہ، یہ دروازہ بند ہے۔ چونکہ امام علیہ السلام نے خود جب اپنے آخری سفیر کی طرف خط لکھا تھا علی بن عثمان السمری کی طرف، تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ غیبت کبریٰ واقع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو بھی امام کے مشاہدہ کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دینا۔ البتہ یہ اس حد تک ممکن ہے کہ کسی خاص آدمی کو کبھی زیارت نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اس انداز میں زیارت نصیب ہو کہ زیارت کے بعد اس کو احساس ہو۔ ملاقات کے وقت اکثر ان کو نہیں پتہ چلتا، ملاقات ہو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو زمانے کے امام تھے، یہ چیز ممکن ہے، اور اس طرح کے واقعات اتنے ہیں کہ بندہ ان کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے، کثرت کے ساتھ یہ واقعات نقل ہوئے ہیں۔ بلکہ امام کی رویت پر پوری کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ثقہ ترین یعنی قابل اعتماد ترین لوگوں کے قصے ذکر کیے گئے ہیں جن کا جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ تو اس حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس انداز میں ملے کہ جب ملاقات ہو جائے اور جدائی ہو جائے تو اس کو احساس ہو کہ زمانے کے امام تھے۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ میری ملاقات باقاعدہ ہوتی ہے، میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں جیسے عام نارمل حالات میں، نہیں، وہ اگر ہوگی تو ایک جس طرح معجزہ ہوتا ہے اس انداز میں ممکن ہے۔ امام نے آدھی ملاقات کی کے بارے میں کہہ دیا کہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے لہٰذا بڑا یہ زبردست بیان تھا امام علیہ السلام کا، ورنہ پتہ نہیں آج کتنے ایسے لوگ ہوتے جو دعوے کرتے کہ ہم تو علماء سے نہیں لیتے، ہماری تو امام سے ملاقات ہوتی ہے، ہم جب چاہیں، کتنے جھوٹے دعوے دار اور پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ بیان امام کا موجود تھا، ہمیشہ علماء یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، لوگ دور ہو جاتے تھے، فراڈیہ ہوتے تھے، مکار ہوتے تھے کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم اپنے احکام لیتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی ایسے بندے کی بات نہ سنیں۔ جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے اگر کسی کو بتایا ہے تو شرط لگائی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بتانا، ہمارے مرنے کے بعد کسی کو آپ بتانا، تو اس حد تک یہ چیز ممکن ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہوگا رجعت کے حوالے سے، اور یہ انشاءاللہ کل والے درس پہ چھوڑتے ہیں کہ کیونکہ ابھی ہمارا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ یہ 12واں سوال
جو کہ رجت کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے، اور مزید کچھ سوالات. تب تک اجازت چاہیے. والحمدللہ رب العالمین.